بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا پلس، میں ہوں محمد اسامہ غازی۔ آج ہم بات کریں گے بنیان مرصوص کے حوالے سے آیت کریمہ میں جہاں اس کا ذکر ملتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ کس طرح سے یہ آیت ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ کس طرح ہم نے دشمن کے مقابلے پہ لڑنا ہے، اور ایسے لڑنے سے، بنیان مرصوص آہنی دیوار بن کے لڑنے سے کیا انعامات ملتے ہیں، اللہ کی محبت ملتی ہے۔ پھر یہ قربانی کا جو جذبہ ہے یہ امت مسلمہ میں کس طرح سے ہے، اور ہمیشہ قربانی سے ہی آگے ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ کامیابی ملتی ہے، نصرت ملتی ہے، فتح ملتی ہے۔ اس کے لیے قربانی دینا کیوں ضروری ہے، اور جو قربانی دیتے ہیں ان کا کیا مقام ہوتا ہے، وہ کتنے بڑے محسن ہیں، کتنا بڑا ان کا احسان ہوتا ہے اس قوم پر جس کے لیے وہ قربانی دیتے ہیں۔ جس طرح ہمارے 40 شہداء شہری جن میں عورتیں بچے شہید ہوئے، پھر 11 ہمارے جوان اس میں شہید ہوئے ملک کے دفاع میں، آپ کے میرے دفاع میں، کہ آج ہم زندہ اور آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، تو ایسی قربانی ہے جن کی وجہ سے۔ آج ہم جن لوگوں سے آپ کی بات کروانے والے ہیں، آپ کے سامنے جو لوگ اس پر بات کریں گے، انتہائی لائق لوگ ہیں، یقین جانیں، بڑا ہی اسپیشل پینل ہے۔ امیر عباس مشہور و معروف صحافی، بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، ایک حساس انسان بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، میں ان کو جانتا ہوں بہت اچھی طرح۔ کم لوگ ہوتے ہیں ہمارے ہاں اخبار میں، صحافت میں، کہ جو دل سے بات کرتے ہوں، دل سے، تو یہ چیزوں کو جو محسوس کرتے ہیں وہی ان کی زبان پر ہوتا ہے۔ رائے منظور ناصر صاحب سیکرٹری حکومت پنجاب ہیں، بہت لائق انسان ہیں، لوگوں کو بہت گائیڈ کرتے ہیں، لوگ ان کو بہت زیادہ انوائٹ کرتے ہیں، آپ ان کو ٹیلی ویژن پر بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ عثمان طاہر جپا صاحب قرآن کے بڑے زبردست اسکالر ہیں اور ایڈیشنل سیکرٹری لا بھی ہیں، تو لائق ہونے کے ساتھ ساتھ مذہبی ان کا رجحان جو ہے وہ ان کو نمایاں کرتا ہے۔ عثمان طاہر جپا صاحب، آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، یہ جو بنیان مرصوص جس آیت میں یہ ترکیب اور یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں اس کے حوالے سے سب سے پہلے آپ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ غازی صاحب بہت شکریہ۔ یہ سورہ صف ہے جی، اور یہ 28ویں پارے کی زینت بنی۔ 28ویں پارے میں ٹوٹل 9 صورتیں ہیں، اور 9 کی 9 ہی مدنی ہیں، سبحان اللہ، مدنیات ہیں، اور 9 کی 9 وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 10 سال کی حیات طیبہ مدینہ منورہ میں گزری ہے نا، اس کے جو آخری 5 سال یعنی نصف کے بعد، اس وقت میں، یعنی مدینہ کی جو وہ مکمل ریاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں بن چکی ہے، اور اس وقت کے جو احکامات ہیں وہ اس میں آ رہے ہیں۔ تو اس میں حضرت اس کی جو شان نزول کے بارے میں آتا ہے، امام مسند احمد کے اندر وہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام، اور ہم نے آپس میں اس بات پہ مذاکرہ کیا کہ ہم میں سے کون ہے جو جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین اور پسندیدہ ترین عمل کون سا ہے۔ فرماتے ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخصیت کو بھیجوایا، انہوں نے کہا اکٹھے ہو کے بیٹھ جاؤ، اکٹھے ہو کے بیٹھ کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، اور یہ ساری کی ساری سورہ مبارکہ ہمارے سامنے تلاوت کہ وہ جو پوچھ رہے تھے نا پسندیدہ عمل کون سا ہے، وہ یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ مسبحات کہی جاتی ہیں قرآن حکیم کے اندر۔ یہ 7 صورتیں ہیں۔ سورہ الحدید 27ویں پارے کی آخری سورہ، پھر اس کے بعد آگے سورہ مجادلہ، اس میں یہ نہیں ہے سبح للہ، اس کے بعد پھر آگے سورہ حشر، پھر ممتحنہ میں نہیں ہے، اور اس کے آگے سورہ صف۔ یہ تینوں صورتیں ہیں جو سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے شروع ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ متصل ہے سورہ جمعہ، وہ یسبح للہ ما فی السماوات وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پھر ایک سورہ منافقون چھوڑ کے اذا جاءک المنافقون، اس کے آگے جو سورہ مبارکہ ہے وہ پھر سورہ تغابن ہے، وہ بھی یسبح للہ سے۔ تو یہ 5 جو ہیں وہ یہاں اکٹھی ہیں۔ چھٹی جو ہے وہ سورہ اسراء ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من، یعنی وہ صورتیں یہاں پہ اللہ کی تسبیح سے آغاز ہوتا ہے، اور جو 7ویں ہے وہ سبح اسم ربک الاعلی، سورہ الاعلی جو ہے، ان 7 کو مسبحات۔ اللہ فرماتا ہے کہ سبح للہ، ماضی کا صیغہ یوز کیا، اور آگے جو جمعہ ہے اور تغابن اس میں مضارع کا صیغہ یوز کیا، یسبح تسبیح کرتی ہے۔ یہاں پہ ہے زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ سبحان اللہ۔ وہو العزیز، غالب ہے، جو کچھ بھی کرنا چاہے، چڑیاں تو باز مرا دے ہوئے تھے، مرا دے، غالب اور حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کو پتہ ہے کون سا کام کس جگہ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کر نہیں سکتے، جو کہتے نہیں ہو، قول و فعل کا تضاد کیوں ہے؟
ہمارے اگر لوگوں نے کہا کہ ہم کر سکتے ہیں تو الحمدللہ پھر کر کے دکھایا سبحان نہیں. اللہ، واہ. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا. اس کے شان نزول میں آپ کو عرض کروں، امام قتادہ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی جو جہاد میں گئے، وہاں جا کے کام کوئی نہیں کیا، واپس آ کے کہا میں نے وہاں بڑی تلوار بازی کی، میں نے وہاں بڑی شمشیر بازی کی، تو اس کے لیے یہ آئی کہ ایمان والو وہ بات جو تم نے کی نہیں اس کا کریڈٹ کیوں لیتے ہو. تو یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ جو کر کے دکھانا ہے وہی کرنا ہے، وہی بات کہنی. اور ساتھ وہ جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودی عالم تھے، توریت کے عالم تھے، سرکار تشریف لے کے آئے، پہلے دن گئے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 سوال رکھے، سرکار نے جواب عطا فرمایا، وہی مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ وہ جو آیت کریمہ ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ، کون سا پسندیدہ عمل ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتل، اللہ ان سے بڑی محبت فرماتا ہے، یقاتلون فی سبیلہ، جو اس کے راستے میں قتال کرتے ہیں، صفن صف. اب پرانے زمانے میں آپ جنگیں دیکھیں صف بندی ہوتی تھی، پہلی جو صف ہے اس میں جری لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوا گئے، امام علی المرتضیٰ کھڑے ہوا کرتے تھے، جنگ بدر دیکھے، احد دیکھے، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کھڑے ہوا کرتے تھے. پہلی صف میں وہ صف لڑتی رہتی تھی، اور جب وہ صف تھک جاتی تھی یا زخمی ہو جاتی تھی وہ پیچھے آتے تھے، اور پیچھے جو سیکنڈ ان کمانڈ ہوتے تھے وہ فرنٹ پہ جاتے تھے. اور بنیان و مرصوص جس کو کہا، بنیان یعنی یہ عمارت کی بات ہے، پھر وہ محاورتاً ہم اس کو کہتے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار، سیسا پلائی ہوئی عمارت. پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا عمارت کو، یہ جب کالم سٹرکچر نہیں ہوا کرتا تھا تو عمارت کے درمیان سیسا، جیسے ذوالقرنین کا بھی واقعہ آیا کہ اس نے بھی سیسا ڈالا تھا یاجوج ماجوج کے لیے. تو یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار اس لیے ہے کہ وہ پہلی صف جہاں سے ہٹتی تھی نا، پچھلی صف ایگزیکٹ وہاں پہ کھڑی ہوتی تھی. ٹگ آف وار میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ درمیان میں آپ نے باندھا ہوتا ہے، تو یعنی اللہ فرماتا ہے کہ 1 انچ بھی میری جگہ جو ہے وہ میرے بندے جو دشمن کو نہیں نہ دیتے، میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں. حب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. یہ 4 آیتیں یہاں ہیں. پھر میں بڑا حیران ہوتا ہوں جس بندے نے اس کا نام رکھا. آپ سوچیں جب یہ نام رکھا گیا، جب یہ نام رکھا گیا اس پر، یہ نام پر اس کی جو برکات فضیلت ہے اور اس کا کمال ہے، اس پر بعد میں اگر آئیں تو میں چونکہ دیگر مہمانوں کو بھی. امیر عباس، یہ جو قربانی ہے، جو لوگ شہادت کے رتبے پر فائز ہوتے ہیں، ہم لیڈر بھی کہتے ہیں، سٹارز بھی ہمارے ہاں ہوتے ہیں، عموماً ہم میڈیا سے یا کھیل کی دنیا سے لوگوں کو لے لیتے ہیں یا سیاستدان. یہ جو قربانی دینے والے لوگ ہیں، جو اپنی جان دے جاتے ہیں، ان کا کیا مقام ہے، کیا لیول ہے ان کا آپ کی نظر میں؟ رائے صاحب اور عثمان صاحب، بہت اچھا لگا دونوں شخصیات کو ماشاءاللہ دیکھ کے. دیکھیں وہ تو شہادت کی آپ نے بات کی نا، جو محسن نقوی نے کہا تھا کہ یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا، ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے. اللہ. اور پھر فیض نے کہا تھا کہ جس دھت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. تو بہرحال جو ایک سیلف لیس لائف ہوتی ہے، ایک سیلفش لائف ہوتی ہے اور ایک سیلف لیس لائف ہوتی ہے. تو جب آپ سیلف لیس لائف گزارتے ہیں تو پھر اس میں آپ کا مطمع نظر بھی کچھ اور ہوتا ہے، اس میں جینے کا مقصد بھی کچھ اور ہوتا ہے، اس میں پھر آپ کا جو حاصل وصول ہے زندگی کا وہ بھی کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ جس پیرائے میں کانٹیسٹ میں آپ بات کر رہے ہیں، جو پاکستان نے ایک بھرپور کامیابی حاصل کی اور اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کی زبان پر شکر ہے اور آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ بھی شکرانے کے. ایک اتنی بڑی طاقت جو پاکستان سے آبادی کے لحاظ سے 5 گنا بڑا ملک ہے، رقبے کے لحاظ سے کئی گنا بڑا ملک ہے، دفاعی قوت کے لحاظ سے بلا شبہ کئی گنا بڑا ملک ہے، اور ایک اعلیٰ ظرف جو دشمن ہوتا ہے نا، وہ اپنے مخالف کی خوبی کو بھی سراہتا ہے. وہ میرے مرحوم استاد اختر شمار صاحب بہت بڑے شاعر تھے، تو ان کا ایک شعر ہے کہ وہ اسی حوالے سے دشمنی اور دوستی کے حوالے سے ہے. میں اس کا ایک مصرع بول رہا ہوں، ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر آپ کا دشمن جو ہے وہ جیسا بھی کیوں نہ ہو، اس کی بھی اگر کوئی خوبی ہے تو آپ اس کا اعتراف کریں. تو بہرحال جو بھارت کی افواج ہے وہ بھی پروفیشنل فوجیں ہیں، اور انہوں نے بھی ٹریننگ حاصل کی ہے، ان کے پاس بھی جدید اسلحہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان سے کئی گنا چھوٹے ملک نے ہر اعتبار سے وہ ان پر جو سبقت حاصل کی ہے. وہ تو کہہ رہے تھے نا کہ ہنوز دلی دورست، وہ ہنوز دلی دورست کرتے رہ گئے، اور پاکستان نے دلی سے لے کے پٹھان کوٹ سے لے کے آدم پور سے لے کے اور ہر جگہ پہ ان کو بتا دیا کہ نہیں، نہ دلی ہم سے دور ہے
نہ اتراکھنڈ ہم سے دور ہے، نہ سکم ہم سے دور ہے، نہ بہار ہم سے دور ہے، نہ پنجاب ہم سے دور ہے، نہ ہریانہ ہم سے دور ہے، جی نہ کوئی اور ریاست تمہاری ہم سے دور ہے۔ اور جس پروفیشنل طریقے سے پاکستان نے اس کا جواب دیا، پوری دنیا اس وقت پاکستانی رد عمل، چاہے وہ بطور قوم ہمارا رد عمل ہو، چاہے وہ آپ جیسے ہمارے صحافی انہوں نے میڈیا کا جو محاسم حالہ، ہماری افواج نے تو خیر جو محاسم حالہ وہ تو اس وقت ان پر تو بہادری بھی رشک کر رہی ہوگی۔ تو ہر اعتبار سے میرا خیال ہے کہ جو تاریخ رقم ہوئی ہے اس کو ناقابل فراموش واقعہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ 1971 کے بعد سے اب تک کبھی جرأت نہیں ہو سکی بھارت کی کہ وہ انٹرنیشنل بارڈرز کو کراس کرے، اس نے کیا۔ میرا نہیں خیال کہ شاید اگلے اب وہ 55 سال اور کبھی یہ جرأت کرے گا کہ وہ پاکستان کے سرحدوں کو پامال کرے۔ ٹھیک، اچھا رائے صاحب، مارکہ حق، جی آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ کئی جنگیں پاکستان یہ بھارت کی ہو گئی ہیں، لیکن جس طرح کی اور ہر سطح پر ایسی فتح کہ جس میں کوئی دو رائے نہیں، اور کرائسس سچویشن میں جو قوم جس طرح اکٹھی ہوتی ہے یہ بھی کمال ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ بہت شکریہ جی ایک تو انوائٹ کرنے کا، اور اتنے زبردست پینل کے ساتھ امیر عباس صاحب کو خاص طور پہ ہمارا بھی سلام پہنچے، بڑے اچھے دوست ہیں، اور جو آپ تنہائی میں کہہ رہے تھے ان کے بارے میں وہی آپ نے آن ایئر بھی کہا یہ بڑی بات ہے۔ اچھا دیکھیے اس کے دو تین پہلو جو میں ویری کوئکلی عرض کروں گا۔ ایک تو شہید کا جو ہے نا، مطلب بڑی بڑی ہماری اسلامی ہستیاں، اب میں وہ اس میں نہیں جاتا کہ ولی اللہ ہیں یا صحابہ کرام ہیں یا ایون انبیاء ہیں، یعنی بڑی اسلامی شخصیات جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں گروپس کے لحاظ سے، ان کے بارے میں بھی ایک بحث ضرور ہے مسلمانوں میں کہ جی وہ سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، وہ قبر میں زندہ ہیں، دوسرا پارٹی کہتی ہے نہیں زندہ ہیں، یعنی کچھ لوگ ادھر ہیں کچھ لوگ ادھر ہیں۔ شہید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت نازل کر دی کہ شہید زندہ ہے، یعنی بالکل یہ ایک ہی طبقہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ بالکل زندہ سلامت ہے، صرف تمہیں اس کے شعور نہیں، اللہ کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ یہ بات اللہ نے شہید کے بارے میں واضح کر دی۔ ایک تو اتنا بڑا رتبہ ہے شہادت کا۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھیں ہم میں سے آپ، میں، بھائی جان، باقی سارے، ہماری خواہش کیا ہے جنت ملے، اور جنت ملے جنت الفردوس، یعنی ڈی ایچ اے والی جنت چاہیے، چھوٹی تو نہیں چاہیے، اور یہ اچھی خواہش ہے، بری نہیں ہے۔ جی بے شک، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ تم اس کی خواہش کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ایک پرائس ٹیگ دے دیا۔ آپ نے کہا دیکھیں یہ موبائل لینا ہے، انہوں نے کہا جی اتنے پیسوں کا، ویسے کافی مہنگا ہے، میں جان کے نہیں بتا رہا۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا سودا کیا ہے مومنوں کے ساتھ، دس از اونلی فار مسلمس۔ ایک تو یہ ہو گیا، فرمایا ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے میں۔ دیکھیں نا آپ مجھ سے کوئی چیز مانگتے ہیں، جی پیسے دے دیں، فون دے دیں، گھڑی دے دیں، گاڑی، میں کہتا ہوں بھائی جان بڑی قربانی ہے۔ ہمارے لوگ تو دیکھیں نا اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے ہمیں، اور سارا سال ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد جو بچ جاتا ہے اس میں سے 2.5% دے کے ہم کہتے ہیں یار کمال کر دیا، ہم جیسا بھی کوئی سخی داتا اور نیک بندہ ہے۔ سب جان تو آخری بات ہے نا۔ اچھا پھر جان ایک یہ ہے کہ آپ بیٹھے بٹھائے اللہ نہ کرے کوئی لگ گئی کوئی چیز تو وہ بھی چلے، یا حادثہ ہو گیا کوئی، یہ تو آگے خود پتہ ہے کہ ہم کیوں جا رہے ہیں۔ یہ بدر میں بھی ایسا ہی ماحول بنا تھا۔ یہ جو کربلا والی ہے نا بات کہ جی کربلا میں رات کو جتنے لوگ تھے صبح بھی اتنے ہی تھے، یہ بیسیکلی بدر میں تھے، بنیاد اس کی بدر ہے۔ بدر آپ کو پتہ ہے دونوں پارٹیاں شام کو پہنچ گئی، مسلمان بھی اور کافر بھی۔ مسلمانوں کو پتہ تھا کہ ہم 313 ہیں۔ وہ ایک واقعہ لمبا ہے اونٹوں والا، لیکن اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وہ ہیں 950۔ اس کا مطلب ہے کہ 1 اور 3 کا۔ اچھا اب ہم 3 بندے یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، اگر ہمیں پتا ہو کہ صبح جی ہمارا 9 بندوں سے یا 10 سے مقابلہ اور ہاتھ سے کوئی میزائل نہیں چلنے، تو سرٹن ڈیتھ ہے نا، اور ان کے پاس ہتھیار ہیں اور ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، دو تلواریں۔ اچھا پھر اور وہ جنگجو جن کی پریکٹس ہے، یہاں بچے بھی ہیں بیچ میں، بچے بھی۔ اچھا پھر آپ کو چلیں یہ ہے جی کہ میرا قد 6 فٹ ہے، تو آگے آپ کا کزن کھڑا ہے، جپس آپ کا بھائی کھڑا ہے، میرا آگے ماموں کھڑا ہے، اچھا خاندان ہی آگے۔ اس کا مطلب ہے کہ شام کے ٹائم پہ یہ 313 کو 101% پتہ لگ گیا کہ صبح یقینی موت ہے، شہادت ہے۔ سر اب دیکھیں کوئی کارڈن آف نہیں ہے، میں نے اپنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں بھی یہ واقعہ پورا اس انداز سے لکھا ہے، کوئی کارڈن آف نہیں ہے، کوئی پیرا نہیں ہے، کوئی واش روم نہیں ہے، اپنے باتھ روم بھی جانا ہے پیشاب کے لیے تو دور ہی جانا ہے۔ اچھا صبح اصولاً دنیا داری کے لحاظ سے تو یہ ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب اٹھتے نماز کے لیے تو 3-4 صحابہ ہوتے اور باقی راتوں رات نکل جاتے، رات کو بھی 313 تھے، یقینی موت کے باوجود بھی صبح 313 تھے۔ سر مسلمانوں کی ہزار خامیاں ہوں گی، یہ جذبہ آج بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہے، اور یہ اس جنگ کی مجھے تو خیر خوشی اس وجہ سے بہت زیادہ ہوئی کہ دیکھیں نا عرصہ دراز سے
اچھا عراق کے اوپر کیا ہو رہا ہے جی؟ بم گر رہے ہیں، میزائل گر رہے ہیں، شام کے اوپر، لبنان کے اوپر، یمن کے اوپر، فلسطین کے اوپر، اور آگے سے کوئی رسپانس نہیں، اس قابل کوئی نہیں کہ کوئی رسپانس کرے. چلیں جی لاشیں اٹھا لیں جی، یہ کر لیں جی، وہ کر لیں، فلاں کر لیں. یہ فرسٹ ٹائم ہے پوری مسلم امہ میں کہ ایک تگڑا صحیح کرارا جواب. اور جواب بھی دیکھیے اس میں بڑا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جو شاید کم ڈسکس ہوا ہے، میں نے کم از کم کسی ٹی وی پہ نہیں سنا. دیکھیے پہلا تھپڑ مارنا کوئی مسئلہ نہیں، پہلا حملہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے چھوٹا سا بچہ بھی ہو سکتا ہے کچھ بلا اٹھا کے، اور وہ تو کہہ دیا گیا تھا پہلا تو آپ کر لیں گے، آپ کر لیں. اچھا سر سٹرائک بیک کرنا بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں نا وہ آپ کی کیپیسٹی اس حد تک کر دیں. اچھا پتہ ہے کہ بیٹھے، اچھا ہم نے تو اگریشن کرنا نہیں تھا کیونکہ ہماری نہ یہ اسلام میں جائز ہے، نہ ہمارے ملک کی یہ پالیسی ہے. اچھا انہوں نے جو بھی بہانہ گڑا شڑا ہے کہ ڈرامہ بنایا بیٹھ کے، اچھا پھر پاکستان نے کہا نہیں جی سٹرائک میں نے تو نہیں کرنی. سر 2 دن کے بعد پوری، یعنی آپ سمجھے نا کہ ایک بندہ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا، دوسرا اس کو مکے مار رہا ہے. اگر وہ اس کے بعد پھر اتنا زوردار ایک مارتا ہے نا جس کی ایسی تیسی ہو جاتی ہے انڈیا کی، تو یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے، بہت فخر کی بات ہے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہوئی ہے اوورآل انٹرنیشنل سطح پہ بھی ہم اپنی اسلامک اچیومنٹس کو ہائی لائٹ نہیں کر سکے، بینے ہی جیسے گورنمنٹ آف پاکستان اپنی اچھائیوں کو ہائی لائٹ نہیں کر سکی. تو میرا مشورہ ہوگا کہ یہ پرائم اس سلسلے کی ایک بڑی اچھی کڑی ہے، اس کو کنٹینیو کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ یار یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اچھا دنیا تو اس کو دیکھ رہی ہے، دنیا تو بات کر رہی ہے. جبر صاحب بنیان مرصوص کے حوالے سے آپ ان الفاظ کا کہہ رہے تھے کہ یہ جو اس کا چناؤ کیا گیا یہ بھی بڑا زبردست. اچھا نا، ایک کشمیری شاعر تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں مثنوی لکھی اور وہ اس زمانے کا جو وائرل ہوتا تھا وہ وائرل ہو گئی اس زمانے میں. اب پرانے زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے، رات میں سرائے ہوئے، مسجد کے ساتھ سرائے ہوتا تھا، اس میں رک جاتے تھے. صبح صبح ابھی بھی آپ مدارس میں دیکھیں تو صبح صبح استاد جو ہوتے ہیں، مفتی جو ہوتے ہیں، وہ اٹھ کے اپنے بچوں کو درس دے رہے ہوتے ہیں. یہ کہیں شاعر جا رہے تھے، کسی مسجد کا سرائے تھی، وہاں رکے، صبح فجر پڑھی، ارلی ان دا مارننگ نکلنا تھا، تو وہ اٹھے اور انہوں نے اٹھ کے، پروین شاکر مرحومہ کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی اپنی اردو کی غزل واللہ عالم ان کے اپنے پیپر میں آئی ہوئی تھی، یعنی اپنی حیات میں بھی آپ کا کام جو ہے وہ وائرل ہو جاتا ہے. تو اب یہ انہوں نے وہی مثنوی پڑھانی شروع کر دی. یعنی دیکھیں نا، آپ پڑھائی جاتی ہے درس نظامی کے اندر، سب المعلقات پڑھائے جاتے ہیں جو دور جاہلیت کے شعراء نے لکھے ہوئے تاکہ عربی کی سمجھ آئے لوگوں. اب جب اس نے ایک شعر پڑھا مفتی صاحب نے، استاد نے، تو یہ بیٹے سن رہے تھے، اپنا ہی شعر تھا، انہوں نے کہا جی اس شعر سے شاعر کا یہ مفہوم ہو سکتا ہے. پھر دوسرا بیان کیا کہ شاعر کے ذہن میں یہ تخیل ہو سکتا ہے، یہ بات اس نے یہ شعر اس لیے کہا. پھر تیسرا، پھر چوتھا، 17 مطالب بیان کیے مفتی صاحب نے. جب 17 بیان کر بیٹھے تو یہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا مفتی صاحب میں آپ کے علم کی داد دیتا ہوں، اللہ گواہ ہے میرے ذہن میں ان میں سے ایک مطلب بھی نہیں تھا، میں نے تو اس لیے یہ شعر کہا تھا. تو اب یہ جو بنیان و مرصوص نام رکھا گیا ہے، اٹس اے ویل تھاٹ آؤٹ پروسیس، اٹس ناٹ دیٹ سمپل. آپ دیکھیں شروع میں جب یہ نام رکھا گیا، ادھر سے تو آپریشن پتہ نہیں سندور تھا، تندور تھا، جو بھی تھا، یہاں سے جب بنیان و مرصوص آیا ہے نا، کچھ چینلز لکھ رہے تھے بنیان المرصوص، کچھ اور ہی لکھ رہے تھے. اب دیکھیں عربی زبان میں یا اردو میں بھی اگر آپ دیکھیں، صفت اگر نکرہ ہوگی تو موصوف بھی نکرہ ہوگا، موصوف اگر معرفہ ہوگا تو صفت بھی معرفہ ہوگی. اب بنیان ہے اسم نکرہ، بنیان المرصوص چلتا رہا جی، المرصوص ہو جاتا ہے معرفہ، الف لام لگا دیا آپ نے، دا لگا دیا، ٹی ایچ ای جیسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں. تو ورڈ تھا بنیان و مرصوص، بعد میں پھر اس کی تصحیح کر دی گئی. یعنی نام ایسا رکھا گیا کہ ان کو سمجھ بھی نہیں آئی. پھر نام ان 14 آیات بینات میں چل کے، یعنی مجھے اگر آپ کہیں میں سورہ نصر میں سے، مدد والی سورہ، میں اس میں سے نام، میں مثال آپ کو دے رہا ہوں، بہت ساری کتب کے نام قرآن حکیم سے لیے گئے. سبل السلام ایک بڑی مشہور کتاب ہے، اس کا نام لیا. الرحیق المختوم سیرت نبی کے اوپر کتاب ہے، علامہ صفی الرحمان مبارک، انہوں نے نام لیا وہاں سے. میں اگر نام رکھتا، مثال کی بات ہے، یا اگلی ہماری کوئی جانگو اور میرے سے کو پوچھے، میں نام رکھوں گا العروۃ الوثقیٰ، قرآن حکیم سے ہے، دونوں اسم معرفہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی مضبوط کنڈا جس کے ساتھ آپ کو تسلی ہو کہ یہ کنڈا نہیں کہیں جانا. تو جس شخصیت نے بھی یہ نام رکھا، اس کے ذہن میں اس وقت یہ سورہ مبارکہ بھی موجود تھی، اس کے احکامات بھی موجود تھے، اور وہ دوسری آیت جو مشہور زمانہ آیت ہے اور اسی کے اندر جس میں مدد کا بھی اعلان ہوا تھا، وہ بھی اسی کے اندر موجود ہے. آپ مشہور آیت کریمہ سنتے ہیں، نصر من اللہ فتح قریب، وہ بھی انہی 14 آیات بینات کے اندر. یعنی بنیان و مرصوص بھی وہاں سے آیا. اور پھر اس کا دیکھیں نا، چیزوں کی ایک وائب ہوتی ہے، یعنی بچی کا اگر نام ہوگا نا فاطمہ، اس میں لازمی شرم و حیا ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ رہے؟ تو نام کا بھی آپ کی شخصیت کے اوپر اثر ہوتا ہے. جب نام رکھا گا نا بنیان و مرصوص، ود ان ملٹری ریکس بھی اس نے ایک، یعنی مسلمان کا ایک جذبہ ہوتا ہے نا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی،
اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ گرد. اور آخری جو شعر ہے اسی قطعے کا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن نہ مال غنیمت. ہمارے فوجی کو تو وہ چاہیے ہی نہیں نا جی. اس نے جب نام سنا نا بنیان و مرصوص, اس نے کہا بس اللہ کی مدد اب آیا چاہتی, آگے اللہ نے فرما دیا ہوا تھا نصر من اللہ فتح, اسی سورہ مبارکہ کے اندر. لہذا وہ قرآن حکیم نے بھی آپ کے ساتھ آپ کا ساتھی بنا, ان کے اندر بھی وائب کریٹ ہوئی, اور اس نام نے ایسی ایک سمجھے کہ ایک وائب کریٹ کی, ایک میگنیٹک فیلڈ جیسے انسان کے ارد گرد ہو جاتی ہے کہ وہ ہر حوالے سے, یعنی نہ کوئی رفیل بچا ہے, نہ ان کا کوئی سخوئی بچا ہے, نہ ان کا کوئی دوسرا پلین. یعنی سوچیں تو صحیح, S-400 نے تباہی مچا دی ہے یوکرین میں, یہاں پہ آپ نے ان کی بیٹری اڑا دی ہے. اور میں اس دن خالد چشتی صاحب تھے دوسرے پروگرام میں, انہوں نے کہا ایک دفعہ نہیں ہم نے 2 دفعہ سٹرائک کیا الحمدللہ اس کو. اللہ اکبر. آپ سوچیں تو صحیح. اچھا امیر, مجھے چونکہ بریک کا کہا جا رہا ہے اور آپ یہ معاملہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے بھی, آپ کا بھی اتنا تجربہ ہے کہ بریک لینا ضروری ہوتا ہے, لیکن بریک سے پہلے میں سوال ضرور رکھ دوں کہ ایسی فتح ہے کہ جو دنیا مان رہی ہے, جس میں ہمیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ جتنے بھی مارکے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ اچھا نہیں یہاں ایسے ہے ویسے ہے, 2 سائیڈز ہیں, کچھ ان کی مالی کچھ ہماری. لیکن یہاں تو ایسی فتح ہے کہ ہر کوئی ہماری سائیڈ لے رہا ہے, پوری دنیا میں اس کے چرچے ہو رہے ہیں, یہ بھی ایک بڑا کمال ہے. ایسی فتح جس کے چرچے پوری دنیا میں ہیں, ہم اس کی بات کر رہے ہیں. جس طرح رائے منظور ناصر صاحب نے بھی کہا کہ جب ہمیں ایسی فتح ملے اور پورے عالم اسلام میں اس کے چرچے ہو رہے ہیں اور ایک حوصلہ ہمت مل رہی ہے سب کو, تو اس کا ذکر ضرور کرنا چاہیے. یہ اللہ کا انعام ہے ہم پر, یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر کہ ایسی ہمیں فتح ملی. امیر, ہم نے کم دیکھا ہے, اگر 65 کی وار کی ابھی پڑھیں تو یہ آتا ہے کہ جی اچھا فلاں اخبار نے اس طرح لکھا, فلاں نے اس طرح لکھا, ہم اپنی جیت کا اعلان کرتے ہیں, لیکن دنیا اس طرح نہیں مانتی, زیادہ تر مانتے ہیں. لیکن یہاں تو ایکسیپشن ہی کوئی نہیں ہے, یعنی امریکہ سے لے کر آپ فرانس, جرمنی, کسی بھی ملک کی بات کر لیں جو عموماً آپ کو بھارت کے ساتھ کھڑے نظر آتے تھے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں تو بالکل ون سائیڈڈ تھا, اور ہم نے پھر بیچ میں آ کر کہا کہ بس روکو. تو اس وقت تک ایسے تھا کہ میری آج ایک شخصیت نے بتایا کہ جب ان کے ایک جہاز گرے ہیں بھارت کے, اس کے بعد انہوں نے جرت ہی نہیں کی دوبارہ وہ رافیل اڑانے کی, بھی ڈر گئے تھے. بالکل یہی صورتحال تھی کہ دنیا یہی سمجھ رہی تھی کہ اگر فل اسکیل وار ہوتی ہے یا سرجیکل سٹرائک ہوتی ہے تو بھارت کا پلڑا بہرحال اس میں بھاری رہے گا. لیکن وہ جو بسم العزیز آبادی نے کہا تھا نا کہ وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسماں, وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسماں, ہم ابھی سے کیوں بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے. ہم پھر ظاہری بات ہے وقت آنے پر ہی ہم نے بتانا تھا نا کہ کیا ہمارے دل میں ہے. آپ دیکھیں کہ 22 اپریل سے لے کر 6 مئی تک مسلسل پاکستان کے خلاف ایک یک طرفہ یلغار اور پاکستان کو ایک دہشت گرد ریاست کے طور پر پورٹرے کیا گیا. جب کچھ نہیں بن سکا تو پھر 6 اور 7 مئی کی رات انہوں نے یک طرفہ طور پر حملہ کیا. پاکستان بارہا کہتا رہا کہ یہ نہ ہو کہ پھر ہمیں بھی جواب دینا پڑے. پھر 7 مئی کے بعد آپ نے دیکھا 8 مئی کو 80 سے زائد ڈرونز پاکستان میں بھیج دیے گئے, وہ سارے گرا دیے گئے. پھر 10 مئی 9 مئی اور 10 مئی کی درمیانی شب پاکستان کی 3 ایئر بیسز پہ حملہ کر دیا. تو جب پاکستان کے میرا خیال ہے وہ جو ضبط کے بندھن ٹوٹ گیا نا جب, تو پھر پاکستان نے 10 کی صبح فجر کے وقت جو جواب دینا شروع کیا, تو وہ 11 کی زوال سے پہلے ہی بھارت کا زوال آ چکا تھا. تو میرا خیال ہے یہ اب دنیا میں جتنے بھی ہمارے ڈیفنس اینالسٹ ہیں, خاص طور پہ جو ایئر فورس کے ہمارے ریٹائرڈ آفیسرز ہیں, وہ چلے ٹی وی پہ بیٹھ کے تو سب حب الوطنی کی بات کریں گے. ان سے آف ایئر میں جب ہماری بات ہو رہی ہے اسامہ صاحب, تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعی ایک غیر معمولی بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی ڈرم بیٹنگ کر رہے ہیں, کوئی اپنی خود نمائی کر رہے ہیں کہ جی بڑا پاکستان نے کو مارکا مار لیا, ایسا نہیں ہے. یہ جو بہادری کا مظاہرہ ہے نا, وہ جو نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ بریوری از ناٹ دی ایبسنس آف فیئر بٹ دی ٹرمف اوور اٹ. یعنی بہادری جو ہے وہ خوف کی غیر موجودگی کا نام نہیں ہے, بلکہ خوف پر فتح پانے کا نام ہے, خوف پر قابو پا لینے کا نام ہے. تو پاکستان نے وہ جو خوف تھا نا کہ یہ بہت بڑی طاقت ہے اور دنیا بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی, مغربی یورپ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوگا, امریکہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوگا, اسرائیل بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور اس نے تو اسرائیل کا ٹیسٹر بھی ہمیں مار دیا تھا, جو 80 ڈرون بھیجے وہ اسرائیلی ساختہ ڈرون. تو وہ ایک ٹیسٹر تھا کہ بھئی ہم اسرائیل سے ہمارے معاملات ہیں, ہم ان سے, اور وہ بھی اسرائیل کہتا ہے کہ یہ بھی ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتے, یہ نہ گرائے جا سکتے ہیں, ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہو سکتے تھے, نہیں ہو سکتے. تو میرا خیال ہے وہ بڑا زبردست پاکستان نے
ان کو جواب دیا ہے. اور وہ جو جگر مراد آبادی نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا تھا کہ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں, ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں, ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے دم نہیں. بہت خوب, بہت خوب. اچھا رائے منظور ناصر صاحب, یہ جو بات اسی آیت میں جس طرح عثمان صاحب نے بھی کہا, اس میں آیت میں ذکر ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے. یہ کیا مقام ہے جن سے رب محبت کرنے لگ جائے, اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. جس طرح آپ نے شہداء کا ذکر کیا کہ وہ کیا لوگ ہیں جو ایک قطرہ گرنے سے پہلے سب بخشا گیا اور پھر اللہ کے محبوب بھی ہو گئے, اور وہ لوگ جو راتوں کو جاگتے ہیں اس لیے کہ وہ حفاظت کے لیے, جو اللہ کے لوگوں کی, انسانوں کی حفاظت کے, مسلمانوں کی حفاظت کے لیے. تو یہ کیا لوگ ہیں, کیا مقام ہے جن سے اللہ محبت کرنے لگتے ہیں؟ آپ اس کا اندازہ کریں اس بات سے کہ جب بدر کی لڑائی تھی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, مجھے بہت شوق تھا بدر دیکھنے کا, تو میں لاسٹ ٹائم جب گیا عمرے پہ تو پھر ہم اسی پرانے روڈ پہ آئے اور بدر کی میں نے زیارت کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی دعا مانگی نا کہ یا اللہ اگر یہ 313 آج مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. تو دیکھیں نا 313 کے علاوہ مدینے میں تو مسلمان تھے نا, تو یہ بنیادی طور پہ دیکھیں نا, میں اس کی ایک سادہ سی مثال آپ کو عرض کرتا ہوں جی کہ آج سے کوئی چند سو سال پہلے آپ پیچھے چلے جائیں تو پتھر کا زمانہ تھا, نہ یہ لائٹر ہوتا تھا نہ ماچس ہوتی تھی, تو لوگ آگ کیسے جلاتے تھے؟ پتھر سے. اچھا اگر وہ آگ جلانے والے جو وائٹ پتھر ہوتے ہیں ان سے جن سے آگ نکلتی ہے, اگر 2 پتھر آپ ایسے رکھ دیں تو کیا خیال آگ جلے گی؟ نہیں. اچھا اگر آپ ان کو آرام سے رگڑیں پھر بھی نہیں جلے گی, آپ ڈز کر کے رگڑیں گے نا زور سے, پھر چنگاریاں نکلیں گی. تو یہ اسلام جو پھیلا ہے نا, یہ اسی بدر سے, اود سے, خندق سے, یہ ساری جو ہے نا جی مدنی دور میں, جعفر صاحب اس کو ری ویریفائی کر سکتے ہیں, تقریباً 55 دن کے بعد ایک جنگ بنتی ہے, یعنی غزوہ یسریہ. ہر مطلب 2 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے, ادھر گئے ہیں واپس آئے ہیں, گئے واپس آئے ہیں, صرف حرام مہینوں میں نہیں ہوئی, باقی جنگیں جنگ رہی. یہ جو ٹکراؤ ہے نا جی, یہ پھیلتا ہے. اب دیکھیں 9/11 میں کیا ہوا. 9/11 میں یہ کوشش ہوئی کہ یہ تباہ و برباد کر دیں اور یہ کر دیں اور ہمارے ٹاورز فلانی. اس کا امپیکٹ کیا ہوا؟ امپیکٹ یہ ہوا کہ لوگوں نے کہا یار یہ کون لوگ ہیں, یہ کہتے ہیں جی فلاں نے مارا, فلان. یہ پڑھتے تو یہ بندہ کون ہے, مطلب کوئی برا اچھا نام تو آیا نا. اچھا اس کے بعد پوری دنیا میں اسلام سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب بنا, اور یورپین کنٹریز میں. اب اس کا کیا ہوا ہے؟ اس کا جو انڈیا کو سب سے بڑا سیٹ بیک ہوا ہے, ایک تو وہ جو تھانے داری اور ٹوریں کہ جی ہم تو سیکورٹی کونسل کی پرماننٹ ممبرشپ چاہ رہے ہیں اور شائننگ انڈیا اور فلانا انڈیا. خیر وہ ان کے میڈیا نے جو تماشا لگایا ہے, انہوں نے کہا جی لاہور میں بھی سمندر پہ ہم نے بم مار دیے ہیں, تو وہ پوری دنیا نے ایک تو دیکھا. اچھا دوسرا اس سے جو بڑا ایک پاکستان کو بہت بڑا فائدہ ہوا ہے وہ یہ کشمیر ایشو دوبارہ سے ہائی لائٹ ہو گیا. دیکھیں 1.5 سال سے فلسطین کی وجہ سے یہ سارے ایشوز دب گئے تھے. ایون یوکرین جیسا ایشو بھی وہ ہائی لائٹ نہیں تھا جو فلسطین کی وجہ سے تھا. تو اب امریکہ نے کہا کہ بھئی یہ اصل پھڈا تو یہ ہے. پرویز مشرف مرحوم یہی کہا کرتے تھے کہ ہمارے درمیان کنفلکٹ صرف ایک ہے, جھگڑا ایک ہے, وہ کشمیر ہے, باقی جو ہے نا وہ سارے ایریٹنٹس ہیں, چھوٹے موٹے مسئلے ہیں. اچھا اب یہ جتنا زیادہ کشمیر ایشو ہائی لائٹ ہو گیا کہ امریکن پریزیڈنٹ سے اوپر تو اس وقت پھر دنیا میں تو سوچے نا وہ بابا جی آل پاورفل ہیں, تو وہ انہوں نے کہا کہ جی میں اس کو میڈیٹ کرتا ہوں, میں آپ کو سیٹل کراتا ہوں. اس کا مطلب ہے دیر از این ایشو. یہ تو کہتے تھے نا کہ سیٹل ہو گیا جی, ہم نے اتنے الیکشن کرا دیے, یہ کرا دیے, مسئلہ ہی کوئی نہیں. بلکہ کبھی کبھی وہ کہتے تھے کہ دیکھیں یہ جو آزاد کشمیر ہے یہ بھی ہمارا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی ایونٹ ہے, یعنی اس کا جو ان دا لانگ رن ہے نا. اچھا پانی کا بھی یہ ہے کہ اب وہ ہمارے جو کاروائی ہم نے کی صحیح ستھری کر کے, ان کو سمجھ آ گئی کہ بھئی یہ وہ قوم نہیں ہے. دیکھیں اسلام میں یہ ہے ہی نہیں کہ آپ سٹرائک فرسٹ کریں, یہ بڑی بات ہے کہ 48 گھنٹے تک انہوں نے اپنا سارا زور لگانے کے بعد ہم نے کہا جی اب آپ کی بس ہو گئی, اب ہم بسم اللہ کرتے ہیں اور فجر کی اذان پہ کریں گے, اور دن کے وقت کریں گے, رات کو کرتے ہو, دن کے وقت کریں گے. اچھا اس سے دیکھیں نا وہ جو پانی کے انہوں نے تماشا لگایا ہے, اور پریسیژن دیکھیں, کسی شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنایا, یہ بہت, اور اعلان کیا ان جگہوں کو بنایا جہاں سے ہم پر حملے ہو رہے تھے. دیکھیں انہوں نے فرسٹ ڈے جتنے بھی میزائل مارے اس سب میں بچے, عورتیں اور سولین شہری بزرگ مطلب. اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو نقصان ہوا ہے کسی بھی طرح کا, پاکستان نے بالکل اوپنلی اس کو ایڈمٹ کیا ہے کہ ہمارا یہ نقصان ہوا ہے. اچھا انہوں نے چھپایا ہے. چھپانے کا ہوتا کیا ہے کہ فار ایگزامپل ان کو 500 سائٹس پہ نقصان ہوا ہے, تو میں کہہ سکتا ہوں جی 1500 پہ ہوا ہے, ساتھ والا سوچے گا 1800, اور پورے ملک کے اندر ایک رولا پڑا ہوا ہے کہ بھائی کیا چیز ہے جو آپ چھپا رہے ہیں, کوئی چیز تو ہے نا. دیکھیں نا یہ کافی ہے تو ہم سامنے رکھ کے پیئیں گے, اگر پیپسی میں کوئی ہم نے شراب ڈالی ہوگی تو سائڈ پہ رکھیں گے. تو یہ انہوں نے خود ایک کنفیوژن کریٹ کر لی. اور دیکھیں 120 کروڑ بندہ ہے,
120 کروڑ بندہ آپس میں اس وقت گتھم گتھا ہے کہ یار یہ چکر کیا ہے، یہ گورنمنٹ ہماری کر کیا رہی ہے. اس کو کہتے ہیں لینے کے دینے پڑ جانا. تو کشمیر ایشو کا اور انشاءاللہ یہ پانی کا بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو انہوں نے ہیلڈ ان ابیس کا، بھائی آپ اور میں نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے، کوئی بھی معاہدہ آپ کانٹریکٹ ایکٹ لے لیں، دنیا کا کوئی عقل کی بات کر لیں، ایک پارٹی کیا اس کو خود وہ کر سکتی ہے، ریووک کر سکتی ہے، امینڈ کر سکتی ہے. اب یہی ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ کا آج بیان آپ نے پڑھ لیا اور یہی پوری دنیا کہہ رہی ہے. تو یہ ماسو ہے ذلت کے اور تضحیق کے. جب بھی دیکھیں بھائی جان آپ 2 نمبری کریں گے نا، اب پکڑے ضرور جائیں گے. اور دیکھ لیں ہم نے 40 شہداء کا جس طرح بدلہ لیا ہے، تو یہ 25 کروڑ کو کیا پیاسا مرنے دیں گے؟ سوال نہیں پیدا کہ پانی آپ روک لیں گے. عثمان صاحب، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. تو یہ جو بدر کی انہوں نے بات کی، تو اگر ان کی سنت پر عمل کر لیا جائے، ان لوگوں کے پیچھے چلا جائے، ان کو فالو کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، نصرتیں آج بھی پھر ملتی ہیں. آج بھی اگر ہم ایک اور ہو کر سیسا پلائی دیوار بن کر اپنے اختلافات بھلا کر اور اس طرف اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس مارکے میں شامل ہو جائیں، تو پھر حق کی فتح اور باطل کی شکست یقینی ہے. بے شک جو رائے صاحب نے بات کی نا، بدر میں بھی اور احد میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی طرح سے فرمایا، اپنے تیر بچا کے رکھنا جب تک وہ مکمل تمہارے اوپر حملہ آور نہیں ہو جاتے تب تک. یعنی ہماری امیر عساکر جتنے بھی ہیں ان کو بھی مبارکباد کے مستحق ہے کہ انہوں نے بالکل کے آنے دے. جب بالکل آ گئے پھر اس کے بعد ہم نے اپنے حساب سے اور اپنی مرضی سے کیا ہے. تو جہاں آپ نے سوال کیا نا، تو اسی سورہ صف کے اندر نا ایک آیت مبارکہ چھوڑ کر اللہ فرماتا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ان کا ارادہ ہے کہ یہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں کے ساتھ بجھا دیں. اللہ نے 3 دفعہ قرآن حکیم میں یریدون، ان کا ارادہ ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کی تکمیل فرما کر رہیں گے. سبحان ولو کرہ الکافرون، کافروں کو چاہے جتنا بھی برا لگے. یعنی بدر کی جو آپ نے بات کی نا کہ مدد تب آتی تھی، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جبریل گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے آ رہے ہیں اور مٹی پڑی ہوئی ہے گھوڑے کے پیروں کے اوپر. یعنی 500 کا لشکر میکائیل لے کے آئے تھے، 500 کا جبریل لے کے آئے تھے. ٹھیک ہے، رضی اللہ علیہ السلام. اچھا اب ہوا کیا کہ یہاں پہ بھی وہی والا معاملہ ہوا ہے کہ پورا دیکھا ہے پاک فوج نے، ہمارے امیر عساکر جتنے تھے ساری چیزوں کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد پھر پوری جو اسٹریٹجی بنائی ہوئی تھی اس کو پھر اللہ کی مدد کے ساتھ، قرآن حکیم کی مدد کے ساتھ وہ نام پیچھے رکھا ہے، اور اس کو اللہ نے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اسی سورہ صف کے اندر. میں تبھی حیران ہوتا ہوں کہ یار جس بندے نے نام رکھا کمال ہی کر دیا. یعنی قرآن حکیم اتنا ماشاءاللہ 6660 والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین، وہی اللہ جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، لیظہرہ علی الدین کلہ، اس نے ہر ایک دین کے اوپر غالب ہو جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری وقت میں کوئی بالوں کا خیمہ بنا ہوا ہوگا، سیمنٹ سریے بجری ریت کا گھر ہوگا، یا کوئی بالوں کا خیمہ ہوگا، اسلام اس میں بھی داخل ہو جائے گا. یہ اس کی مرضی ہے، اس کو عزت کے ساتھ قبول کرے یا ذلت کے ساتھ ذمہ بن کے اور جزیہ دیتا رہے، اسلام ہر گھر میں داخل ہو جائے گا. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، ایمان والوں میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دے دے. تجارت میں حضرت جی کچھ دینا پڑتا ہے، کچھ ایک ہے عمل کا ویسے ثواب ہے، ایک ہے تجارت میں ڈیفینیٹلی آپ کچھ دیں گے. جہاں سے انہوں نے آغاز فرمایا تھا کہ اللہ نے مومنوں کے وہ خرید لیا، یہ سودا ہے ایمان. وہ آگے سودا اللہ نے بیان فرمایا کیا ہے وہ تجارت، تؤمنون باللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کے آؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنے مال کے ساتھ بھی اور اپنی جان کے ساتھ. مومن کے بخاری شریف کے اندر جب کتاب الجہاد میں امام بخاری نے باب باندھے ہیں 199 بخاری میں اور 284 احادیث پاک لے کے، ان میں سے ایک گوہر نایاب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ مومن کا جو گھوڑا ہوتا ہے نا، اس کی جو رسی جب لمبی ہوتی ہے نا، جتنے وہ گھوڑا چکر لگاتا ہے نا لمبی رسی کے ساتھ، یعنی آپ چل رہے ہیں رسی اس کی لمبی ہے، جتنے وہ چکر لگاتا ہے نا اس کے بدلے میں مومن کی وہ جو جہاد کرنے والا اس کی نیکیاں لکھی جاتی، گھوڑے کے ایک ایک قدم کے بدلے. اللہ نے فرمایا باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور جو آپ نے بات کی ملے گا کیا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں تمہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں گھر کی انٹرنس کے اوپر وہ پانی تھوڑا سا چل رہا ہے، اوپر شیشہ لگایا ہم نے، کتنا پیارا لگتا ہے. اللہ نے فرمایا نیچے نہر، آپ ہی حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم ہے اس جنت کی کوئی بھی چیز اس دنیا میں موجود نہیں ہے
یہ صرف سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ انجیر وہاں کا درخت ہے، یہ انگور وہاں کا ہے، انار ایسے ہوں گے، وہ انار کہاں اور یہ انار کہاں؟ حضرت ابن عباس مفسر قرآن فرماتے، فرمایا من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، ہم جنت عدن میں، جنت الفردوس میں تمہیں مساکن طیبہ پاکیزہ محلات عطا فرمائیں گے، اور ساتھ فرمایا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، ایک چیز ہم تمہیں اور بھی دیں گے جو تمہیں بڑی پسند ہے، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ، ہم تمہاری امداد بھی فرمائیں گے، آج بھی سبحان اللہ، امداد بھی فرمائیں گے۔ جیت بڑی پسند ہوتی ہے، ہم جیتے، دیکھیں ہماری وائب کیسی ہو گئی، ہر بندہ خوش، ہر بندہ اپنی عسکری افواج کے پیچھے کھڑا ہوا، کوئی دوسری رائے نہیں، لوگ پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہیں، فرمایا یہ چیز بھی ساتھ دوں گا، جہاد کرو گے نا یہ بھی ساتھ دوں گا، فتح کی گارنٹی ساتھ دی ہے، یہاں بھی کامیابی اور آگے بھی کامیابی۔ اچھا مجھے کلوزنگ کرنی ہے، 2 منٹ ہیں۔ امیر یہ بتائیے کہ ہم کرائسس سچویشن میں، جنگ کی صورتحال میں ہم ہر چیز بھلا کر اکٹھے ہو جاتے ہیں، بہت بڑی بات ہے ہماری، یہ ہے کریڈٹ قوم کو پوری جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جب جنگ کی صورتحال نہیں، اللہ نے ہمیں فتح دے دی، اب آگے بڑھنے کے لیے کچھ اور بھی تو ہمیں کرنا چاہیے، یا بس اس جنگ پر ہم خوش رہیں وہ یقیناً ہمیں ہے، لیکن اس کے بعد تاکہ ہم وہ مقام حاصل کر سکیں جس کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا؟ میرا خیال ہے یہ اب آپ سوال خود کر کے اور مجھے چھیڑ رہے ہیں۔ اچھا دھیان سے، ہاں یہ آپ کو بتائیے سارا بیک گراؤنڈ، چلے میں اگر کہتے تو سوال بدل دوں، ریڈ زون میں لے کر جا رہے اچھا نہیں میں سوال بدل دیتا ہوں، مجھے چلے یہ بتائیں کہ یہ جو فتح ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی ہے، اب اس کا شکر مناتے ہوئے ہم کیا کریں کہ ویسے قوم بھی ہم جو ہیں وہ اس مقام پر پہنچیں جہاں پر ہمیں پہنچنا چاہیے؟ بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر قوم کا نہ کوئی ویژن ہوتا تھا، جیسے جب امریکہ بنا، آزاد ہوا برطانیہ سے 18ویں صدی میں، تو انہوں نے ایک تصور دیا کہ سٹی اپون دی ہل، ایک ملک ہم آباد کر رہے ہیں پہاڑ کے اوپر جو پوری دنیا کے لیے ایک بیکن ہاؤس ہوگا۔ پھر ان کا ایک صدر آتا ہے 1845 میں، جیمز پالک، وہ کہتا ہے کہ مینیفیسٹ ڈیسٹنی، یعنی قدرت نے ہمیں منتخب کیا ہے اس مقصد کے لیے کہ ہم حکمرانی کریں، کیونکہ آپ اگر ایرانیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ پیچھے پریس پولیس تک چلے جاتے ہیں، وہ سائرس اعظم تک، اور جب شاہ آف ایران نے 70 کی دہائی میں 2500 سالہ بادشاہت کا جشن منایا تو اس نے بڑا تاریخی جملہ بولا، وہ سائرس کے مرکز کے پاس کھڑے ہو کے اس نے وہ شہر آباد کیا تھا، اس نے کہا I am the modern Cyrus the Great، میں ہوں اس دنیا کا، جدید دنیا کا سائرس اعظم۔ ہر قوم کا کوئی تفاخر ہوگا، ہر قوم کی کہیں کوئی ایسا لمحہ ہوگا کہ جس کو وہ اپنے لیے یا اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک مستقبل کی روشنی سمجھتی ہے، ہمیں بھی وہ تلاش کرنا پڑے گا۔ ایک تو بہرحال جس کا ذکر رائے صاحب بھی اور عثمان صاحب بھی کر رہے تھے، ہمارے اندر جو قوت ایمانی ہے، ہمارا مذہب، اس پر ہمارا پختہ ایمان، وہ ایک گلو ہے جس نے ہمیں اکٹھا کر کے رکھا، وہ ایک ایسا بانڈ ہے جو کہ ناقابل تقسیم ہے، الحمدللہ، جس نے ہمیں اکٹھا کر کے رکھا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بحیثیت قوم ہم میں کیا خامیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ فتح ضرور ہم نے حاصل کی ہے، لیکن ہمارے بہت سارے اندرونی مسائل ہیں، ہمارے سماجی مسائل ہیں، ہمارے سیاسی مسائل ہیں، ہمارا 2.5 کروڑ سے زیادہ بچہ جو ہے وہ اسکول سے باہر ہے، ہمارے ہاں ریلیجس فینیٹسزم ہے، ہمارے ہاں بعض جگہوں پہ مائنورٹیز جو ہیں ان کے کچھ شکوے ہیں، ہم نے ان کو دور کرنا ہے، ان کو سینے سے لگانا ہے، ہمارے ہاں گورننس کے ایشوز ہیں، ہمارے ہاں اور بہت سارے انصاف، دیکھیں آپ اس ملک کے اندر جو ہے وہ آپ بھی قانون دان ہیں اور عثمان صاحب ایڈیشنل سیکرٹری لا ہیں، یہ طنز کیا جاتا ہے پاکستان میں کہ آپ نے وکیل کیا کرنا ہے، آپ جج ہی کرنے، یہ کتنا لو ہے کسی معاشرے کے لیے جملہ، صحیح ہے، کتنا لو، اس سے زیادہ نیچے کوئی معاشرہ، اس سے نیچے اتھا گہرائی میں جا ہی نہیں سکتا جس معاشرے میں۔ ہاں یہ فتح کا شکر مناتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی فتح عطا فرمائی ہے، اس کا شکر مناتے ہوئے تو یہ جو کمیاں کوتاہیاں ہمیں ان کو بھی دور کرنا ہے تاکہ ہم پھر ترقی کی ان منازل پہ پہنچ سکیں جن کے لیے یہ آزاد وطن حاصل کیا گیا تھا، اور پھر ساری دنیا کو دکھا سکیں کہ یہ جو اسلام کا قلعہ ہم کہتے ہیں یہ واقعی ہے، اور یہاں پر جو تجربہ گاہ ہے دیکھیے پھر اس سے کیا کیا حاصل ہو رہا ہے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، عثمان طاہر جپا صاحب، رائے منظور ناصر صاحب، میون عباس، آپ تینوں کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔